السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش. نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں اہم سیاسی بیٹھک ہونے جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے صدر مملکت آصف زرداری، بلاول بھٹو اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو آج عشائیے پر مدعو کیا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سیاسی معاملات میں عشائیوں کی بڑی دلچسپ اہمیت ہوتی ہے. اس وقت آئینی ترمیم کو لے کر جس طرح کی سیاسی پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں، ان میں اس عشائیے اور ملاقات کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے حوالے سے گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں اتفاق رائے ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم پر اتفاق رائے ہونے کی تصدیق کی اور اتفاق رائے تک پہنچنے میں بلاول بھٹو کے کردار کو سراہا، جبکہ انہوں نے نواز شریف سے بھی اتفاق رائے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. آج صدر زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان مجوزہ ترمیم پر نواز شریف کو اعتماد ملیں گے. صدر آصف علی زرداری نے 17 اکتوبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے علیحدہ اجلاس طلب کر لیے ہیں. مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کو ایوان میں پیش کرنے سے پہلے وفاقی کابینہ سے منظوری لے جائے گی. کابینہ سے منظوری کے بعد اسے پہلے قومی اسمبلی اور پھر سینٹ میں پیش کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا نے پی 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 کی تجاویز کو کس حد تک تسلیم کیا ہے اور بلاول کس حد تک جے یو آئی کے مسودے پر متفق ہیں. کیا نون لیگ کے لیے ان دونوں کی تجاویز قابل قبول ہوں گی؟ اہم بات یہ بھی ہے کہ ملک کی اکثر سیاسی جماعتیں اگر آئینی ترمیم پر متفق ہو بھی جائیں تو ملک کی بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو کیا حتمی مسودے کے لیے راضی کیا جا سکے گا؟ کیا وکلاء تنظیموں کے لیے یہ ترمیم قابل قبول ہوگی؟ کیا بار کے ساتھ ساتھ بینچ کے لیے بھی یہ ترمیم قابل قبول ہوگی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا حکومت کو اتحادی جماعتوں کی حمایت ملنے کے باوجود ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے والے ممبران کی حمایت کی ضرورت پڑے گی؟ ان سوالوں کے جواب کے لیے اب زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. چند گھنٹوں کے بعد یقیناً صورتحال واضح ہو جائے گی، مگر اب تک کی صورتحال پر گفتگو رہے گی. پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد، زیغم خان، حماد غزنوی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب. آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آپ کا شکریہ نیازی صاحب. پروگرام کا پہلا سوال آپ سبھی کے لیے. نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور بلاول بھٹو جاتی عمرہ میں بڑی بیٹھک. کون کس کی مانے گا، کون کسے منائے گا؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اتفاق ہو پائے گا؟ نیازی صاحب فرمائیے گا کہ جس بات کی کوشش ہے اور کوشش ایک بار پارلیمان کے اجلاس تک بھی پہنچی مگر مکمل نہ ہو پائی خواہش، اب پھر معاملہ وہاں آ گیا ہے کہ اتفاق رائے دو بڑی جماعتیں تو کہہ رہی ہمارے درمیان ہو گیا ہے. جے یو آئی اور بلاول بھٹو صاحب نے فرما دیا ہے جو جاتی عمرہ میں ہونے جا رہا ہے، یہ سب اتفاق کر جائیں گے اس پر؟ عائشہ تو بہت بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے جی کہ ایک لفظ ہوتا ہے پرسپشن مینجمنٹ، یا کہہ لیں کہ جی آپٹکس مینجمنٹ. اس میں پی ایچ ڈی تو عمران خان ہے. وہ جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتا ہے، سچ کو بھی جھوٹ بنا دیتا ہے. لیکن چھوٹی موٹی پرسپشن مینجمنٹ جو ہے اس کے تقریباً ہمارے ساری سیاسی جماعتیں، سارے پولیٹیشین جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں. لیکن مجھے تو ایک لمحے بھی یہ غلط فہمی نہیں تھی کہ اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہے. اچھا. اور میرا خیال تھا کہ پہلے اتفاق رائے ہوا تھا اور پھر یہ ساری جو شوشہ یا جو بھی شوشہ تو نہیں کہنا، یہ حقیقت بن کے آئینی ترمیم جو ہے 26ویں جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے آئی ہے. اچھا، دو تین چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ سنجانی میں تحریک انصاف نے پتہ نہیں 7 یا 8 سپٹمبر کو جلسہ کیا تھا. اس کے نتیجے میں ایک رات کو سیٹرڈے رات تھی یا فرائیڈے رات تھی، اس میں اس کے ریئیکشن میں وہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر سیکیورٹی کے لوگ گھس گئے اور جو انہوں نے کیا، میرے خیال پاکستان کے اندر بے شمار ہماری تاریخ کے جمہوریت پہ سیاہ دھبے ہیں. اس میں ایک دھبا یہ بھی ہے کہ پارلیمان کی کس طریقے تضحیق کی گئی اور پھر تحریک انصاف کے لوگ بیچارے جو مسجد میں بیٹھے تھے ان کو پکڑا گیا، ان کے تالوں کی چابیاں تھیں. یہ ہمارا ٹاپک موضوع نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اگلے دن ایک غیر معمولی سا اور ایک بڑا ایک جو ہے حیران کرنے والا ایک اجلاس طلب کیا ہوا تھا جو سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا. اور وہ چٹ منگنی پٹ بہا والی بات تھی کہ کسی طریقے سے جیسے ادھر سے آئے گی ترمیم آئے گی ادھر سے قبول کی جائے گی. اچھا، اس کے اندر جو اس کی جو چیزیں تھیں، حالات بھی اس سے موافق تھے. یہ 8 سپٹمبر سے 4-5 دن پہلے فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں گیا اور انہوں نے بہت ہی زبردست خطاب فرمایا جس میں انہوں نے کہا کہ جی
اب ہمیں فارم 45 اور فارم 47 کی رٹ سے نکلنا چاہیے. اور انہوں نے پورا سارا بتایا، روڈ میپ بتایا کہ ہمیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اور اس میں جوڈیشی کو بھی انڈائریکٹلی انڈرمائن کیا. تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس میرا خیال میں وہ جو ہم نے کہا نا کہ پارلیمنٹ میں جو سیکورٹی کے لوگ گئے تو وہ ایک اسپین اینڈ دا وقت تھا، اگلے دن آ کے وہ نہ ہو سکا. لیکن جو بات ہے اگر میں کنکلوڈ پر مسودہ بھی تو گمشدہ رہا نا، اس دوران مسودہ بھی نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے ایک لفظ اسٹارٹ جو کیا نا، پرسپشن مینجمنٹ اور آپٹکس مینجمنٹ، یہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر یہی تاثر ملے کہ فضل الرحمان صاحب بھی سیخ پا ہیں اور بلاول بھٹو صاحب بھی کبھی کبھی جو ہے بتا دیا کرتے اپنی بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے 22-24 پوائنٹس جو ہے پبلک کو فلوٹ کیے کہ یہ مسلم نون جو ہے لے کے پھر رہی ہے. مسلم نون کی بیچارگی دیکھیں کہ وہ جتنا جو گند ہے نا یا جو ڈاؤن پارٹ ہے وہ اپنے گلے لگا رہی ہیں. پیپلز پارٹی وہی کام کر رہی ہے لیکن اپنے اوپر بہت سارے گن ڈالے بغیر. اب وہ 3-4 چیزیں جس پہ میرا خیال ہے پہلے دن سے اتفاق ہوگا. میں پچھلے 3-4 ہفتے سے تسلسل اپنے پروگرام جس میں آپ اتنے اتفاق کی بات کر رہے ہیں، پھر مجھے بتا دیجئے کہ آئینی عدالت پر اتفاق ہے یا آئینی بینچ پر اتفاق ہے؟ آئینی عدالت ہی ہوگی جی. اچھا، اور اگر عدالتی بینچ بنا تو وہ آئینی عدالت سے مختلف نہیں ہوگا، یعنی کہ سپریم کورٹ کا جج. اور اگر فرض کی وسط کے سینیریو ہے، کیونکہ اس میں یہ کوشش ان کی یہ ہے جو اصل امپورٹنٹ بات ہے جو فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے، تو اس میں ان کا یہ کام تھا کہ بلاول صاحب جیسے ساروں کو ایک ان کے رابطہ لگے ہوئے تھے، تو فضل الرحمان صاحب نے تحریک انصاف کو لانا تھا. میرا تب بھی وجدان یہ کہتا تھا کہ آخری دن تحریک انصاف بھی اس کے حق میں ووٹ دے گی. اب تحریک انصاف کے ووٹس کے لیے بہرحال آپ کو وہ سارا کوئی نہیں مل سکتا کہ جو جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل جو آپ کہتے ہیں 4-5 میں یہ مطالبات ہیں، پھر آپ نے ایڈجسٹ کرنا تھا. لیکن عملاً انہوں نے جو ہے آئینی جو عدالت ہے یا آئینی بینچ ہے اسے وہی کام کرنا ہے جو اس وقت ڈیمانڈ ہے حکومت کی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. ہو جائے گا، میرا خیال تھا 21 کو ہوگا، اب مجھے لگتا نہیں 19 کو ہوگا فائنل. مطلب اتفاق رائے ہو جائے گا، جو ہو گئی جو گزر گئی وہ جو دکھاوا ہے نیائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ سب دکھاوا ہے، اندر و اندر سب طے ہے. زیغم صاحب، مجوزہ آئینی ترمیم میں 2 اہم ایشوز ہیں. ایک تو آئینی عدالت کا قیام، آئینی عدالت ہو یا بینچ ہو، یہ معاملہ دکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے، مگر یہ ایک ایشو ہے کہ جے یو آئی کہتی ہے بینچ اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے عدالت. دوسرا ہے چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار. دونوں معاملات کے لیے سی او ڈی یا پھر 18ویں 19ویں ترمیم کا ایک سیاسی سہارے استعمال کیے جا رہے ہیں. ان دونوں اہم معاملات پر تینوں فریقین 2 کی رات ملاقات ہوگی، تیسرے آج شامل ہو جائیں گے. کچھ لوور 2 کے تحت آگے بڑھیں گے اور ایک بات نیائی صاحب نے کہی ہے کہ سب کچھ طے ہے. آپ کس بات کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیے، آئینی بینچ اور آئینی عدالت اس لحاظ سے تو ایک ہو سکتے ہیں کہ یہ دونوں وہ مقاصد پورے کر دیں جو اس وقت حکومتی جو پارٹیاں ہیں وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے حساب سے ان میں بہت فرق ہے. صحیح. آئینی عدالت کا مطلب پاکستان کے پوری آئینی بندوبست میں بنیادی تبدیلی ہے، پاکستان کے انصاف کے نظام میں ایک بنیادی تبدیلی ہے. ایک عدالت کو سپریم کورٹ سے اوپر لے کر آنا ہے، ایک ایسی عدالت کو سپریم کورٹ سے اوپر لے کر آنا ہے جس کا پاکستان جیسے کامن لا کنٹریز میں وجود ہی نہیں ہوتا. اس کی بجائے سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ قائم کرنا میری رائے میں تو وہ سادہ قانون سازی سے بھی شاید ہو سکتا ہے، اور آئینی طور پر بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. بلکہ اس طرح کا تو بینچ عدالت خود بھی انتظامی طور پر بھی بنا سکتی ہے. تو اگر آپ آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بہت چھوٹی تبدیلی ہے. ہمارے نظام انصاف میں ایک بڑی تبدیلی اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن سیاسی مقاصد ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑی حد تک پورے ہو جائیں جو سیاسی مقاصد آئینی عدالت سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کس نے کس کو منایا ہے؟ اب مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ہاں نہیں کی، میں نے سب سے ہاں کروائی ہے، سب نے میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی ہے، اور انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی. زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، تو مولانا تو آئینی بینچ پر کھڑے ہیں. آپ کے اس جملے کے بعد میں یہ کہوں کہ تمام کے تمام یہ لوگ جو آج جاتی عمرہ مل رہے ہیں یہ آئینی بینچ پر اتفاق کریں گے، تو پھر کیا مولانا کو ججز اور چیف جسٹس کی تقرری کے طریقہ کار پہ پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ وہ طریقہ کار وہ ہوگا جو حکومت اور پیپلز پارٹی رکھ رہے ہوں گے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک ٹوپی یا پگڑی میں سے خرگوش تو نکلا نہیں ہے. اب خرگوش نکلے تو ہم بتائیں کہ یہ کالا ہے یا پیلا ہے یا سفید ہے، اور تب ہم قصیدہ خرگوشیہ جو ہے اس کو پڑھنا شروع کریں.
ابھی تک تو ہم گیس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا کی کنسسٹنٹ پوزیشن. مولانا جو کہہ رہے ہیں, جس چیز کو وہ اشارتاً کامیابی قرار دے رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ آئینی عدالت کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے. آئینی بینچ وہ آئینی بینچ کے ساتھ, سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. اگر یہ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مولانا نے ہاں کی ہے, ہاں کروائی نہیں ہے. لیکن اگر بینچ کی بات ہے تو پھر تو مولانا نے ہاں کرائی ہے. دیکھیں اتنی بڑی ایک وش لسٹ ہمارے سامنے آئی تھی, اور اب بظاہر وہ تمام وش لسٹ جا چکی ہے, اور اختصار کر کے بہت تھوڑی حد تک بات آ چکی ہے. اب تقرری کا طریقہ کار, اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار, اس پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے. صحیح. پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اس وقت چیکس اینڈ بیلنسز کے سسٹم سے باہر ہیں. اس کی ضرورت موجود ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک تاریخی بہت ہی اہم, شاید اہم ترین تاریخی بات آپ کو بتاتا ہوں. جی. 10 اپریل 1973 کو پاکستان کے آئین پر قانون ساز اسمبلی نے اتفاق رائے کیا تھا, سگنیچر کیے تھے سب پارٹیوں نے. سگنیچر سے 2 گھنٹے پہلے جو آئین بنا تھا اس میں ایک آرٹیکل تھا, آرٹیکل 210. اب وہ کیا تھا؟ آرٹیکل 209 جو اس وقت کے آئین کا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کیا ہوتی ہے. صحیح. اور آرٹیکل 210 میں یہ لکھا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو ایوان کے جو دونوں ہاؤسز ہیں وہ ایک متفقہ میٹنگ میں منظور یا ریجیکٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن آخری وقت پر اسمبلی نے اس بات کو مسترد کر دیا تھا, اور آرٹیکل 209 کی جو آخری کلاس تھی وہ 210 میں ڈال دی گئی تھی. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ عجیب سی لگتی ہے کہ یہ 210 کہاں سے آ گیا, یہ تو 209 کی ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت بھٹو صاحب نے بہت کہا تھا کہ دیکھو چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم بہت ضروری ہے, آپ چیکس اینڈ بیلنسز لائیے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اتفاق رائے سے لائیں. بالکل درست. جہاں تک اپائنٹمنٹ کا بات ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, اس میں دوسری جماعتوں کو پی ٹی آئی کو بھی ضرور شامل کریں. اب میرا خیال ہے کوشش تو کر رہے ہیں. آج کی کمیٹی میں انہوں نے شرکت کی ہے. کچھ دن پہلے اجلاس کے بعد شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ کوئی مسودہ بھی نہیں دیا گیا اب تک ان کی طرف سے, کوئی ڈرافٹ نہیں اب تک دیا گیا. جی یہ رسمی کارروائی ہے ابھی تک. جی مجھے جو لگ رہا ہے, دیکھیں ڈرافٹ جو ہے لیڈرز جب آج منظور کر لیں گے اس کو اس رسمی کارروائی میں, پھر وہ آگے آ جائے گا. اب صرف سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بندے کیسے پورے کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتی ہوں. ویسے جو آپ نے ذکر کیا ہے ایسی گفتگو بلاول صاحب نے بھی کی ہے جو چیکس اینڈ بیلنسز کو لے کے کہ پارلیمانی طور پر ہم اتفاق رائے کریں گے لیکن بلیک میل نہیں ہوں گے اب کی بار. افتخار صاحب, گزشتہ راز کراچی کا اتفاق رائے اور آج جاتی عمرہ میں اس کو مزید وسیع کیا جا رہا ہے. جہاں نمبر پہ بات چھوڑی زیغم صاحب نے, جے یو آئی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اپنے ساتھ باقی دیگر جماعتوں کو ملا لیں, میجک فگر نہیں ہے ان کے پاس. تو کیا ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے والا جو ارکان ہیں ان کا بندوبست ہو جائے گا, کر لیا گیا ہوگا اب تک؟ جب آپ کے علم میں ہے کہ میجک فگر نہیں ہے تو یہ ساری جو کہانی ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں. کیوں؟ جب میجک فگر ہی نہیں ہوگا نہیں, مگر اگر یاد پڑتا ہو تو ماضی کی حکومت بھی کہتی تھی, ماضی کی حکومت نے کہا تھا جب نہیں تھا کہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ آ جاتے ہیں. جو آپ نے کہا پہلے مجھے اس کو تو جواب دینے کا موقع دیجیے. آپ جو یہ آمریت کا اظہار کرتی ہیں یہ مناسب نہیں ہے. میں نے تو سوال رکھا تھا. اگر نمبر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا خیال ہے ہمیشہ ہی نمبر کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے, گاڑیوں تک چھوڑنے جائیں گے. اللہ خیر صلی. افتخار صاحب قطع کلامی کی معذرت, چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں نمبر نہ ہونے کے باوجود جی میں نمبر تھا. اس طرح تو باتیں اگر کریں گے تو پھر 1973 کے جو سیدھا سیدھا کہیں کہ نمبر ہے کیونکہ آپ اسی شو میں کہہ چکے ہو جائے گا. پھر اور بہت ساری باتیں آئیں گی. پھر 1956 کے آئین کی بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا آپ کا سوال اپنا پڑھ لیں. چلیں آج آپ جاتی عمرہ پہ آ جائیں. آپ نے نواز شریف, ہاں ویسے شہباز صاحب بھی پہنچ گئے, وزیر اعظم پاکستان بھی پہنچ گئے. مجھے نہیں پتا کون, میرا کوئی تعلق نہیں ان سے. میرا ایک تعلق ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ارکان کو پاکستان کے آئین کے اندر ترامیم کرنے کا حق ہے. بالکل درست. اور یہ حق میں تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہوگی کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں اس ترمیم میں شامل ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگرچہ آج اس نے مسودہ پیش نہیں کیا لیکن ان کی موجودگی مجھے اس بات کا حوصلہ دیتی ہے کہ پارلیمنٹ کو لپیٹنے کی جو کوششیں اور سازشیں کرنے کی کوشش کی گئی اس میں ان تمام لوگوں کو ناکامی ہوئی.
یہ پارلیمنٹ چلے گی، اور اب دعا یہ کرنی ہے یہ پارلیمنٹ لوگوں کو ڈلیور کرے، ان کے مہنگائی کے مسائل کو دیکھے، بے روزگاری کے مسائل کو دیکھے، ان کے لیے تعلیم کے مسائل کو دیکھے، ان کے وہ مسائل حل کرے جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں۔ افتخار صاحب 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں، آئینی عدالت اور آئینی بینچ جی یہی کریں گی، یہی دیں گی نا آپ کو، یہ انصاف کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ مجسٹریٹ کی عدالت سے انصاف ملتا نا، سول جج کی عدالت سے انصاف ملتا ہے، سیشن کورٹ کی جج سے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ یعنی اسی آپ عدالتوں کی بات کر رہی ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں کاش یہ عدالتیں آئین میں دیے گئے ان قوانین کے بارے میں بھی کبھی کبھی استعمال کر لیں اپنا حق، جو میرے لیے ہے، جو میری غربت کے خاتمے کے لیے ہے، جو آرٹیکل 3 میں لکھا ہے ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک، ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی، وہ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ پیسے اگر سرکار کے پاس ہوئے اور میں بے روزگار ہوا تو وہ میرے روزگار کا بندوبست کریں گی، یہ بھی اسی آئین میں لکھا ہوا ہے۔ کیا مولانا صاحب نے اگر بلاول کو منا لیا ہے وہاں تو آج نواز شریف صاحب کو آن بورڈ کر لیں گے؟ مولانا صاحب نے کس بات پہ کس کو منایا ہے؟ بات ہم کر رہے ہیں آئین کی، میں آئین کی بات کرتے وقت مطالبہ کر رہا ہوں کہ رہنماؤں اس آئین میں ان کہانیوں کے علاوہ میرے حقوق کی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے نہیں پڑھا آئین۔ جب آج کھانے میں بیٹھو تو میری ان باتوں پہ بھی غور کرنا کہ میرے حق بھی ہیں، مجھے کچھ نہ دو۔ ایک آرٹیکل ہے لوکل باڈیز کا، اس میں 3 چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس چیزوں کو میرے حوالے کر دو، میں بڑا خوش ہو جاؤں گا۔ بھلا تم اس کے لیے آئینی کوڈ بناؤ، اس کے لیے آئینی کیا ایک آئینی کوڈ کے علاوہ آپ فکر اور استعمال کر رہی ہیں؟ آئینی بینچ، آپ آئینی بینچ بناؤ، آئینی کوڈ بناؤ، 1 کو 6 کرو، 6 کو 9 کرو، مجھے نہیں چاہتا، مجھے صرف ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے، اس آرٹیکل پر عمل درآمد کروا دو۔ حکومت سے کہیں کہ انتخاب کرا دیں یہاں پہ لوکل آپ انتخاب کا لفظ استعمال کر دیا آپ نے، لوکل گورنمنٹس کا۔ میں تو کہہ رہا ہوں آئین میں لکھے ہوئے اس آرٹیکل پر عمل درآمد کرانے کا وعدہ نہ کرو، کرا کے دے دو مجھے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ حماد صاحب 2 باتیں، ایک تو یہ کہ یہ جو آئینی عدالت بننی چاہیے یا بینچ بننا چاہیے ججز کی تقرری، یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں متفق ہو بھی جائیں تو وکلا تنظیمیں اور کیا ججز یہ تمام آرام سے جو بھی یہ ترمیم لاتے ہیں آن بورڈ ہو جائیں گے؟ دوسرا پی ٹی آئی جیسی بڑی جماعت، لاکھ اختلافات صحیح طریقہ کار معاملات اور چیزوں کو لے کر، اگر وہ راضی نہیں ہوتے اور شامل نہیں ہوتے تو کیا کوئی سیاسی اثرات ہوں گے؟ آپ نے کہا اگر آرام سے شامل نہیں ہوتے اور کچھ احتجاج کرتے ہیں یا اپنا نقطہ نظر بتاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو 2 رائے پائی جاتی ہیں یا اس سے زیادہ پائی جاتی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بات حصہ ہے معمول کا۔ اور دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ دوسرا کیا پارٹ تھا؟ پی ٹی آئی اگر آن بورڈ نہیں آتی ہے تو کیا اس کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں؟ ہاں بالکل جی، آپ نے یہ جو بات کہی یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تمام جماعتیں اور جو اتنی بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی وہ بھی کسی طرح اس معاملے میں شامل ہو جاتی، اپنی تجاویز پیش کرتی، کچھ سے اختلاف کرتی، فائنل مسودے کے کچھ حصے سے متفق ہو جاتی، یعنی اس پروسیس کا حصہ رہتی تو بہت اچھی بات تھی۔ لیکن کیونکہ وہ مسلسل کسی اور موڈ میں رہے اور وہ تو 15 تاریخ کو بھی احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، لیکن باوجود جو بھی ہوا لیکن وہ اس موڈ میں نہیں ہے، وہ اس موڈ میں ہی نہیں تھے، اور جو کہ ایک افسوسناک بات ہے، ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی اگر کچھ گنجائش نکل سکے تو نکلنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا عشائیہ ہو رہا ہے جس پہ ہم نے اپنی گفتگو بیس کی ہے آج کی، یہ میرا خیال ہے یہاں پر فاتحین اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فاتحین سے مراد یہ ہے کہ مولانا اٹس اے ون ون سچویشن فار آل آف دیم۔ یہ مولانا جو ہیں وہ یعنی انہوں نے ایک سٹانس لیا، ان کی بالغ نظری کی شہرت ہوئی کہ دیکھیے وہ رش ہو رہی تھی ایک ترمیم، لیکن انہوں نے روک لیا، اس کو کاٹ چھانٹ اس میں کروائی ہے انہوں نے، اور اس میں میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں جو ایک ایمبیشس باتیں تھیں وہ نکلوائی ہیں، اور جو ضروری بات تھی اس پر وہ اڑے رہے، ڈٹے رہے، اور انہوں نے باقی لوگوں کو بھی کسی حد تک قائل کیا ہے۔ یہ ایک تاثر بنا جس سے ان کی پہلے بھی ایک شہرت ہے کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ شہرت جو ہے اس پہ مہر تصدیق ثبت ہوئی ہے۔ ہی از اے ونر۔
اب دوسری بات جو ہے, دوسرا بلاول صاحب وہ تو ونر ہیں ہی, یعنی ایک واحد وکیل جو سارے پاکستان میں اس کو سیاسی طور پہ لیڈ کر رہا ہے اور آرگیومنٹس کے ساتھ لیڈ کر رہا ہے, اور ساری بات کو یعنی اس ترمیم کو جو اخلاقی بنیاد فراہم کی ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے, ورنہ اس کو تو خفیہ ترمیم ہے اور یہ جوڈیشری پہ شب خون مارا جا رہا ہے, یہ گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے سارے پاکستان میں پھر کر اور لائر سے بھی بات کر کے سب کو یہ بتایا ہے, مثالوں سے واضح کیا ہے کہ جوڈیشری جو ہے اسے چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے, یہ اس دائرے سے باہر نکل چکی ہے, اور یہ اس کی مثالیں ہیں جب کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کیا گیا یا اس کے بالکل خلاف عمل کیا گیا. تو ان کا بھی قد بڑا ہے, یعنی سیاسی حلقوں میں بھی اور غیر سیاسی حلقوں میں بھی. بلاول بھٹو صاحب آج زیادہ سربراہوردہ نظر آ رہے ہیں. اچھا, حکومت بھی اس میں ونر ہی ہے, یعنی حکومت کی تو خیر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, بڑی مشکل ہے, آپ نے کہا ہے کہ حکومت بھی ونر ہی ہے. مولانا صاحب کو ونر کر اور بلاول صاحب کو ونر کر کے ہم نے کہا چلیں ان کو بھی دے ہی دیں. سبکی تو کافی کرائی انہوں نے بہت سی کوششوں میں. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعت جو حکومت میں ہو اس کی سب سے بڑی فتح تو یہ ہوتی ہے نا کہ وہ حکومت میں ہی رہے. تو ان کو جو خطرات ہیں وہ لگتا ہے انہیں کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے, ہمیں جو نکالنے کے منصوبے بن رہے تھے اور جو سازشیں ہو رہی تھیں ہم ان پر قابو پا جائیں گے اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک ترمیم پر متفق ہو جاتے ہیں. اس طرح کی وہ صورتحال میں ہے. تو میرا خیال ہے وہ سب لوگ اپنی جگہ پہ اٹس اے ون ون سچویشن فار آل آف دیم. اور جہاں تک امینڈمنٹ کی بات ہے, آپ نے کہا نا بینچ یا تقرری کا کیا طریقہ کار ہوگا, چیف جسٹس کی تقرری کا, جس کے بارے میں مولانا بھی بڑی واضح بات پہلے کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کردار بالکل ختم کر دیا گیا اور یہ غیر مناسب بات ہے. اچھا, بینچ ہو یا علیحدہ کورٹ ہو, ویسے کورٹ کی ہم زیادہ بات سن رہے ہیں لیکن میں ایک تھیوریٹیکل لیول پہ بات کر رہا ہوں. اچھا, میں نے جو چیک کیا پتہ چلا ہے مولانا صاحب کے معاملے پر آن بورڈ ہو رہے ہیں, ان کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا آئینی بینچ والی بات ہے اور اسی پر ان کا اتفاق رائے ہے. اٹ ڈیپینڈز کہ ابھی رات کے بعد کیا ہوگا نا. ایک بات جو بنیادی بات ہے وہ یہی رہے گی کہ ایک معاملہ درپیش ہے حکومت کو بالخصوص, اس کا حل نکالنا ہے, اور اس کا حل جو ہے یا تو وہ پینل بھیجیں گے اور اس پینل میں سے چیف جسٹس چنا جائے گا تو اس کا حل نکل آئے گا, ورنہ ایک علیحدہ کورٹ بنے گی. یہ ہم جانتے ہیں. اور یہاں پر کوئی گفتگو جو ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ کوئی لین دین کی بات ہو رہی ہے. یہ ایجاب و قبول کا مرحلہ آ چکا ہے اور قبول ہے یہ کہنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. باقی چیزیں تو حق بار وارہ طے ہو چکے ہیں, جو جہیز طے ہونا چاہیے سب کچھ ہو چکا ہے, سب کچھ طے ہو گیا ہے. اب تو یہاں پر بیٹھ کے اب جاتی عمرہ میں بیٹھ کر سب قبول ہے کہنے کو ہے. حماد غزنوی صاحب کہہ رہے ہیں اور فاتحین ہیں جو جاتی عمرہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں. مگر اس وقت حکومت کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے, یہ جو دکھائی دے رہا ہے پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ دیکھا جائے تو SCO کا انعقاد کامیابی سے ہوا ہے, اسلام آباد میں اپنے اختتام کو پہنچایا اور اعلامیہ جاری کر دیا گیا. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت سے آئے مہمان کے بیان اور خود بھارت کی مشکل کی. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. SCO اجلاس کے اعلامیے میں رکن ممالک کے درمیان تجارت, امن, سرمایہ کاری سمیت بہت سے امور پر تعاون کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امن کا مطلب دہشت گردی, انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے. سرحد پار دہشت گردی, انتہا پسندی, علیحدگی پسندی جیسی سرگرمیاں جاری رہیں گی تو تجارت اور عوامی سطح پر رابطے کا فروغ مشکل ہو جائے گا. بھارت علاقائی, تجارتی اور عالمی فورمز میں دنیا اور خاص طور پر مغرب کے سامنے خود کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کرتا ہے جو دہشت گردی پر سخت سٹینڈ رکھتا ہے. اصولی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے, مگر حقیقت کیا ہے؟ کینیڈا کو کیوں بھارتی سفیروں کو ملک چھوڑنے کا حکم جاری کرنا پڑا؟ کینیڈا میں خالصتان تحریک کی خاطر خواہ حمایت پائی جاتی ہے. کینیڈا میں مقیم ہردیپ سنگھ نجر خالصتان تحریک کے ایک مقامی رہنما تھے. ان کو جون 2023 میں کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں ایک گردوارے کے باہر گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا. اس قتل کے بعد ستمبر 2023 میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت کے نجر کے قتل میں ملوث ہونے سے متعلق ٹھوس شواہد ملے ہیں. اس تنازع کے بعد گزشتہ سال کینیڈا نے ایک بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کیا تھا, جس کے بعد بھارت نے کینیڈین سفارتکار کو بے دخل کیا. مئی میں یہ معاملہ ایک بار پھر اٹھا جب کینیڈین پولیس نے بتایا کہ اس واقعے کی بھارتی حکومت کے ساتھ تعلق کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اب کینیڈا کا کہنا ہے کہ بھارت کے اعلیٰ ترین سفارتکار ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں پرسن آف انٹرسٹ ہیں, یعنی اس قتل میں ان کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ہیں. کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے بھارتی حکام کے بارے میں کہا ہے کہ نجر کے قتل میں ان کے ملوث ہونے سے متعلق
ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत इन अफराद को सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करे और तहकीकात में ताउन की हिदायत करे, मगर भारत की तरफ से इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। दुनिया भर को शांति का दर्स देने वाली मोदी सरकार भारत ही नहीं कनाडा की सरजमीन पर भी अमन के लिए खतरा बन गई। दहशतगर्दी पर भारत का दोहरा चेहरा बेनकाब, या दुनिया को अभी मजीद झंझोड़ना पड़ेगा? ज़ैगम साहब, एक तरफ तो खड़े होकर भारत बताता है दुनिया को कि दहशतगर्दी कहाँ है, कैसे है और हम कितना अमन के लिए काम कर रहे हैं, मगर कनाडा से जो आवाज़ गुज़िश्ता 1 साल से उठ रही है, और अभी तो ये भी कह लिया जाए कि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि अनप्रेसिडेंटेड है कि इंडियन हाई कमीशन को मुकम्मल तौर पर वहाँ से कहा गया कि वो पर्सन नॉन ग्रेटा हैं, 6 लोगों को निकालने कहा गया। क्या दुनिया रियलाइज़ कर पा रही है इस पूरी सूरत हाल को? दुनिया को रियलाइज करना चाहिए, भारत के हमेशा से 2 चेहरे रहे हैं। वो जब पेट में धमाका करता है तो उसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम देता है, वो खुद को ह्यूमन राइट का चैंपियन गर्दानता है और दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम करता है, इंतहा पसंदी के खिलाफ बात करता है। और दुनिया की इंतहा पसंद तरीन हुकूमतों में से एक हुकूमत उसकी अपनी है, जहां अकलियतों का नाटका उसने बंद किया हुआ है। देखिए, अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस उस गरूर और उस गैर मामूली खुद एतमादी को कहते हैं जो खुद इंसान को ले डूबता है। तो यूनानी ड्रामों में जो एक बड़ा फलाह होता है ट्रैजिक हीरो को अपने आप को गारत करने वाले का, वो होता है ह्यूब्रिस। यहाँ पर भारत ने एक ह्यूब्रिस दिखाई है। उसका जो बढ़ता हुआ सफारती वज़न है, उसी वज़न के तहत वो केले के छिलके से फिसल कर नीचे आ गिरा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि क्रिमिनल गैंग्स को इस्तेमाल करके, ऐसे गैंग्स को इस्तेमाल करके जिसका सरबराह उसकी अपनी जेल में कैद है, और वहाँ जेल में कैद से वो प्लानिंग करके वो वतन परस्ती की खातिर दुनिया भर में कत्ल कर रहा है। वो वहाँ से इंटरव्यू देता है और कहता है कि मैं एक वतन परस्त हूँ, मैं पाकिस्तान और खालिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ। और वो गैंग्स जो हैं वो सफारतकारों के साथ मिलकर वो करते हैं जो अब सामने आ चुका है, यानी बशनोई गैंग के साथ डिप्लोमेटिक मिशंस मिलकर गैर मुल्की शहरियों को कत्ल करते हैं, उनसे भत्ताखोरी करते हैं, उनको डराते और धमकाते हैं। और ये कौन कह रहा है? कनाडा का वजीर आज़म, कि भारत ये काम कर रहा है। और भारत की पुलिस ने 6 डिप्लोमेट्स का कहा जी, यानी खाली खुली बात थी, 6 डिप्लोमेट्स का काम नाम लिया जी। और उन्होंने डिमांड की कि 6 केसेस, अपनी हुकूमत से डिमांड की कि 6 ऐसे केसेस हैं जिनके लिंक्स इनके साथ मिल रहे हैं, तो हमें इम्यूनिटी खत्म करवाओ इनकी। और नतीजा क्या निकला? 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया, जिसमें भारत का हाई कमिश्नर भी शामिल है। आम ताम डिप्लोमेट नहीं, संजय कुमार वर्मा भी इसके अंदर शामिल है। और कनाडा, अब इसकी इंप्लीकेशंस देखिए, ग्रुप ऑफ 7 का मेंबर है, वो नेटो का मेंबर है, वो 5 आइज का मेंबर है, जो 5 मगरबी मुल्क मिलकर मंसूबाबंदी करते हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। ठीक हो गया। जिसके नतीजे में एक प्लान अमेरिका में नाकाम भी हो चुका है, अमेरिका से भी ताल्लुकात उनके खराब हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल है अंडा है, इट्स एन एग ऑन इंडियाज फेस। उन्हें अब अपनी पॉलिसी रिवाइज करनी एग ऑन इंडियाज फेस। इफ्तिखार साहब, अमेरिका की तरफ से भी भारत को यह कहा गया है कि जो कुछ कनाडा कह रहा है इन इल्जामात को संजीदगी से लिया जाए और जो वो कह रहा है उस बात को सुना जाए। अगर चीन, रूस, ईरान, किसी भी और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई वाकया कनाडा में किया जाता तो क्या तब भी अमेरिका का यही जवाब होता और इसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता? नहीं, डिफरेंट रिस्पॉन्स होता। जो उसका रिस्पॉन्स है वो मुनासिब नहीं है। भारत इतना क्लोज है अमेरिका के, इसीलिए जो बात ज़ैगम ने बताई है, ज़ैगम साहब को चाहिए था ये जेलों का नाम भी बता देते कि जिन जेलों में वो लोग सिविलियन आम लोग कैदी मौजूद हैं। गैंग है, गैंग क्रिमिनल लोग। गुजरात जेल है और वहां से मिनिस्ट्री ने कहा कि उनको शिफ्ट करने को, लेकिन वो उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अलाउ नहीं किया कि उस शख्स को वहां से इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं और शिफ्ट किया जाए। वो कहते हैं वहीं मतलब हिंदुस्तान की जेलों में बैठे हुए क्रिमिनल गैंग जो हैं कनाडा में और दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब क्यों कर रहे हैं? ताकि ये बात ना आए कि भी कोई जासूसी की एजेंसियां काम कर रही हैं या कोई राह काम कर रहा है। इट्स ए वेरी डेंजरस गेम।
اور آج جس کانفرنس میں وہ بیٹھا تھا اس کانفرنس میں دو تو چیزیں ایسی تھیں جس کی وہ نفی کر رہا تھا. وہ دہشت گردی بھی کر رہا تھا اور دہشت گردی کے ساتھ ان دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کر رہا تھا. یہ ہے اس کا اصل چہرہ ہندوستان کا جو دنیا کو سمجھ آ رہا ہے. اور کینیڈا کی حکومت کو اس بات کی شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے, بڑا مضبوط قدم اٹھایا ہے. یہ کام پاکستان تو کر نہیں سکا 70 سال میں, حالانکہ ہمارے علاقے میں بھی ان کے ایسے گینگز نے کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ پتہ ہے ہمارے سننے والوں کو, اور یہ رپورٹ بھی ہوا ہے. میں کینیڈا کی حکومت کو شاباش پیش کرتا ہوں کہ اس نے دنیا میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم بھی اپنے ایک اور ہمسائے کو ایکسپوز کریں کہ جس کی طرف سے لوگ آ کر ہمارے ملک میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر کے واپس چلے جاتے ہیں, اور ہماری ایمبیسیز کو پتہ ہے وہ کون ہے, کیا ہے, کہاں رہتے ہیں. ہمیں بھی کسی دن ایسا قدم اٹھانا پڑے گا اور اس ملک کے جو سفارتکار ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیجنا ہوگا. درست ہو گیا جی. بریک لے واپس آئیں گے تو حماد غزنوی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں گے. نیازی صاحب, اس پورے معاملے پہ دیکھا جائے تو بھارت میں گودی میڈیا ایک اپنا بیانیہ بنا رہا ہے. وہ کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو کو سکھوں کی ووٹوں کی حمایت کے لیے وہ اس کو اس طرح سے پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ نیو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہاں پہ سکھوں کی تعداد زیادہ, ان ممبرز کی حمایت کے لیے اس طریقے سے ہو رہا ہے. کیا اس حمایت کے عوض یہ تمام معاملہ ہے, یا پھر کینیڈا اپنی زمین پر قوانین کی خلاف ورزی پر اتنا زیادہ سوال کر رہا ہے؟ میں خیال دونوں ٹھیک ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو مان لینی چاہیے نا کہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بھارت کے خلاف ہے. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سکھوں کو انٹائز کرنے کے لیے, اپنی حمایت میں ادا کرنے کے لیے اقدامات لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کا مخلوق چہرہ جو آپ کا ایک کوشچن ہے کہ وہ سامنے لایا جائے اور ان کے خلاف پریونٹیو ایکشن کوئی نہ کوئی لیا جائے. پہلی بات دیکھیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, شاید اس سے پہلے بھی یہی اسی طریقے سے دور جو پالیٹکس میں اس طرح گزرے ہو, یہاں پہ لوگوں کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. غزہ میں دیکھ لیں کیا نہیں ہوا, لبنان میں کیا ہو رہا ہے. یہ دنیا کا چہرہ روزانہ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر اس کے اوپر ملینز آف لوگ نکل رہے ہیں. حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی بھی جب بھی سیکورٹی کونسل میں جب سے 1 سال ہوا ہے غزہ کے یہ جنگ کو چھوڑی, یا جنگ تو کہنے نہیں چاہیے, اسرائیل کی جو اٹراسٹیز ہے یا جو دہشت گردی ہے یا جو اس کا جو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, اس کے اوپر جب بھی ہو تو کہتے ہیں جی حماس دہشت گرد. یعنی کہ ایران کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ جو اسرائیل کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلے کا جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا جو رائٹ ہے اس سے بھی محروم رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ڈیفینڈ کیا تو آپ دہشت گردوں کے اسرائیل کے مقابلے میں. دیکھیں بھارت از نو ڈفرینٹ. بھارت کا تو ٹریک ریکارڈ ہے ایک عجیب و غریب ان کی ایک ذہنیت ہے. 1948 کے اندر حیدرآباد میسیکر, مسلم میسیکر یا کارنیج جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر ایک ان کے اپنے ہی پنڈت سدیپ لال رپورٹ آئی تھی, نہرو نے بنایا تھا. 2 لاکھ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں 1 ملین. کتنے لوگ ہوں گے حیدرآباد ریاست میں, چونکہ ریاست نہیں تھی. 2 لاکھ یہ سندیپ لال رپورٹ آج بھی انڈیا کے اندر جو ہے یہ وہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا ہوا, لیکن چھپ چکے, جیسے ہمارے یہاں حدود الرحمان کمیشن رپورٹ چھپ چکی ہے. اگر آپ کا خیال ہے کوشچن کا کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں میرے ساتھیوں نے کی ہیں, ہم سارے متفق ہیں, اس میں 4 چیز اور بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں. اگر یہ کہیں کہ کنکلوڈ کر کے یہ کہیں کہ دنیا کو جھنجھوڑا جائے گا, تو دنیا نہیں جھنجھوڑی جاتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایتھوپیا کا کیا ظلم گرایا گیا تھا 30s میں. امریکہ کے لیے سر کتنا مشکل ہوگا. ہیل سراجی کی تقریر میں آج پڑھتا ہوں. نہیں سر, اگر ایک جانب بھارت ہے ایک جانب کینیڈا ہے, امریکہ کا وزن کہاں جائے گا؟ کینیڈا کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. پھر دیکھو بہت ساری جگہوں پہ یہ اس طریقے سے پرنٹیشن نہیں ہوگا جیسے پاکستان ہوتا تو پورا لکھا جاتا ہے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری. کینیڈا بھی کہتا, امریکہ بھی کہتا.
یہ جو ہوتا ہے نا جس کو کہنا چاہیے کہ پیٹ آن دا رسٹ کہ آپ ایک پولے پولے، میں ان چیزوں کو، میں ٹروڈو جو ہے ظاہر ہے اسے اپنے قد کا نکالا ہوا ہے، لیکن جب آئے گا نا بالکل اینڈ، تو جہاں پہ ایگزیکٹلی جہاں پہ بھارت کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ انڈرمائن ہوں گے، کینیڈا جو ہے وہاں پہ وہ سٹینڈ نہیں لے گا، وہی لے گا. جیسے انہیں تو غزب کے اوپر بھی ٹروڈو جو باتوں میں تو وہی ہے، لیکن جو عمل ہے وہی کر رہے ہیں جو ویسٹ کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے، وہی وہ کرے گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بدقسمت دنیا سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پہ انصاف کا اور جو سچائی کا جو پیمانہ ہے وہ تبدیل ہو. وہ آپ کے سٹیٹس کے حساب سے ہے کہ آپ کا سٹیٹس دنیا کے پلیٹ فارم پہ کہاں ہے، آپ کے اپنے مفادات کہاں. ٹھیک ہو گیا. حماد غزنوی صاحب، گزشتہ سال پاکستان میں خالصتانی لیڈر پرمجیت سنگھ پنجوار کو قتل کیا گیا، امریکہ میں پتوت سنگھ پنو کو قتل کو بچا لیا گیا تھا، سازش پکڑی گئی. وہ مودی حکومت کیا اسرائیل ہی حکومت کے نقش قدم پر کام کر رہی ہے؟ یہ دیکھیے بہت سی اب تو مثالیں سامنے آ رہی ہیں، کئی شہادتیں آ رہی ہیں. یعنی ہم تو یہ ہردیپ سنگھ نجر کی بات کر رہے ہیں جو قتل ہو گیا، اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستانی پکڑے بھی گئے ہیں وہاں پر، 4 لوگ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جیل کے صرف لوگ ہیں، وہ ایک اور بھی کچھ شواہد سامنے آئے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق انڈین پولیس کے ایک ونگ سے ہے. بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ معاملہ تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک کلبھوشن پکڑ لیا اور ہم کہیں جی یہاں پر یہ سازش کر رہا تھا اور یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا، اور دنیا کہتی تھی کہ بھئی ان ملکوں کا تو آپس میں جھگڑا چل رہا ہے تو یہ تو الزامات لگاتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے پر. وہ معاملہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنلائز ہو گئی بات. کینیڈا نے جو بات کہی ہے اس کے بعد امریکہ کا ہم بار بار گفتگو کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنا وزن کہاں ڈالے گا کہاں نہیں ڈالے گا. یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ ہندوستان کی حیثیت جو بن چکی ہے اب دنیا میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے محتاط ری ایکشن کا اظہار کر رہا ہے، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ پنو یہ نیو یارک میں قتل کرنے جا رہے تھے یہاں پر، اور انہوں نے ایکسٹریڈیشن ہوئی ہے اس آدمی کی، یہ جو نکھل گپتا کو وہاں سے چیک ریپبلک سے ایکسٹریڈائٹ کیا گیا اور وہ اس وقت امریکہ کے قبضے میں ہے، وہ یہی کیس ہے. تو امریکہ تو کینیڈا کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑا ہے اور اس پر ان کے وفود ملے بھی ہیں اور انہوں نے مشترکہ باتیں بھی کی ہیں کہ ہم بڑے کنسرن ہیں اور انڈین گورنمنٹ کو اس معاملے کو فوراً. اچھا یہ دیکھیں یعنی امریکہ اپنا وزن کہاں ڈال رہا ہے، چاہے محتاط ہی صحیح، وہ صاف نظر آ رہا ہے. اسی طرح میں آج پڑھ رہا تھا کہ ABC جو آسٹریلیا نے، آسٹریلین براڈ کاسٹنگ جو کمپنی ہے، انہوں نے بالکل اسی طرح کی ایک پلان آف وائلنس کا ذکر کیا ہے جو اگین سکھوں کے خلاف ہے اور جس میں انڈین گورنمنٹ کے ملوث ہونے کے شواہد کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ اب بات جو ہے انٹرنیشنلائز ہو رہی ہے اور ہندوستان کو اس طرح تو ابھی لوگ نہیں کہہ رہے کہ دہشت گرد ریاست ہے، لیکن وہ دہشت گردی کے معاملات میں ملوث پایا جا رہا ہے اور یہ بات قابل فہم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنی ایروگنٹ ریاست ہے جس کی اپنے ہمسایوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ جھگڑے ہیں. وہ نیپال کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اور وہ سری لنکا کے ساتھ ایک آئی لینڈ پہ لڑتے ہیں، اس طرح کا مزاج رہا ہے. لیکن اب تو وہ بالکل ہی ایک صاف، یعنی قتل دنیا میں ہو رہے ہیں اور صاف واضح شہادتیں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے ہندوستان یہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اور دنیا کو ایک دفعہ دوبارہ ری اسیس کرنا پڑے گا اور نئے شواہد کی روشنی میں نئے لینس سے انڈیا کو دیکھنا پڑے گا. افتخار صاحب مختصر میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے جو کینیڈا نے کیا ہے، کیونکہ بات بڑی واضح ہے اور بڑی کلیئر ہے. اور جو بھی پاکستان کے اندر ایسی دہشت گردی کرواتا ہے ان کی حکومتوں کو ویسے پیغام دیا جائے جو کینیڈا کی حکومت نے ہندوستان کو دیا. ٹھیک ہے جی، آج کے پروگرام اجازت دیجیے، اللہ حافظ.